السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام آغا جی جناب، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. بات حکم کرو بھائی، کیا بات ہے؟ آغا جی آپ نے ایک بہت 5 سال پہلے کچھ ابو یحییٰ نور پوری جو وہابی ناصبی کٹر ناصبی جو ہے اس سے کچھ مکالمہ کیے تھے مناظرے کے ٹاپک پہ، یاد ہے آپ کو کچھ؟ نہیں ابو یحییٰ نور پوری وہابی آپ کے نہیں، اردو پیج پہ بھی ہے اس کے. مناظرہ نہیں کیا تھا اس سے، مناظرہ نہیں کیا تھا، مناظرہ نہیں ہوا ہم سے. بات ہوئی تھی پھر انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی بے حرمتی کی، تو ہم نے کہا ہم گالی والے شخص سے بات نہیں کرتے، خدا لعنت کرے اس کو، ہم ان سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. بے شمار لعنت. ہاں نہیں ابھی وہ چیلنج بہت کرتا ہے شیعوں کو معاویہ کے ٹاپک پر، کسی پہ آؤ معاویہ تو سے گنتی میں نہیں ہے نا، وہ اگر اہل ہوتا تو ہم اس سے بات کرتے. اس نے ہم سے جان چھڑانے کے لیے اس نے گالی دی، تو ہم اس کو بات کرنے کا اہل نہیں سمجھتے، اور ہم نہ معاویہ کے سبجیکٹ پہ کبھی ان سے کسی سے بات کریں گے، کیونکہ معاویہ تو گنتی میں نہیں ہے نا. معاویہ کیا چیز ہے؟ ہمیں ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ سے کام ہے. ہم ان کو ابو بکر، عمر، عثمان کو جب ہم ان کے بتائیں گے کہ ان کے متعلق قرآن میں کیا لکھا ہے، ان کے متعلق صحیح احادیث میں کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بار بار ان لوگوں کی تکفیر کیا، جب ان باتوں کو ثابت کریں گے ان کے اپنی کتب سے، تو پھر معاویہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ صحیح، بالکل صحیح. اچھا آغا، جب آپ ابو بکر، عمر، عثمان کے خلاف جب بھی دلائل لاتے، ان لوگوں کی صحیح ستہ سے جتنے بھی ان لوگوں کے معتبر کتاب ہے صحیح سے جتنے بھی لاتے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو احادیث کے شارحین ہیں وہ لوگ یہ حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم وہ مانتے ہیں. ہم بخاری کو نہیں سمجھ سکتے، ہم شارحین کی طرف سے سمجھتے ہیں، جیسا کہ فتح الباری ہے اور دوسرے جتنے بھی صحیح بخاری کے شرح ہے. جی ہاں، جو بھی اس کے صحیح معنی ہوں گے نا. دیکھیں ہم تو یہاں پہ آ کے آپ کو کتابیں دکھاتے ہیں، بولتے ہیں لفظ پڑھتے ہیں کہ اس لفظ کا ترجمہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اگر ہم غلط ترجمہ کرتے ہیں دیکھیں نا، تو ان کے علماء کو چاہیے کہ ترجمے کی بات نہیں، بات سنیے. ہم جب شرح کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے اور اس سے یہ مطلب نکلتا ہے. تو اگر ہم غلط کہتے ہیں تو وہ آ کر پھر ہم فون بھی تو کھولتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ کال کرو، وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے فلان جگہ غلط بات بتائی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب کچھ اور ہے. اب جب تک شارحین کی بات ہے، شارح ایک عالم ہے، شارح کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شارح کیا ہے؟ شارح ایک عالم ہے. عالم کی بات بذات خود اس وقت تک صحیح ہے جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. اگر کوئی عالم مثلا کسی حدیث کا صحیح شرح کرتا ہے، اس کو ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اس نے صحیح کیا، اس کا شرح یہی ہے کہ اس نے کیا، اس کی توضیح صحیح کیا. اب لیکن اگر وہ کوئی غلط بات کہتا ہے، اب کہتے کہ ہم اسی غلط بات کو مانیں گے، پر یہ تو اب اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے نا. وہ یہ کوئی عالم ابن حجر عسقلانی ہے یا ملا علی قاری ہے، یہ لوگ آسمان سے تو نہیں ہے، یہ کوئی معصوم تو نہیں ہے. یہ لوگ اگر تعصب کی وجہ سے وہ ایک غلط توضیح دیتے ہیں، ایک غلط توجیح کرتے ہیں، تو یہ ان کی ٹھیک ہے، آپ ان کی اتباع کریں، لیکن یہ جان لیں کہ غلط بات کی اتباع کر رہے ہیں. غلط بات سے انسان جنت میں نہیں جاتا، جہنم میں جاتا ہے، اتنا پتہ ہونا چاہیے. اور جناب بات کریں. آغا آپ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ایک کلپ بنائیں گے تمام علماء کو دعوت کے لیے، تو اگر بنائے مبشر بھائی سے بھی آپ گزارش کرتا ہوں میں اس کال کے ذریعے کہ کلپ بنائے. آپ کے ویڈیوز میں سے کلپ بہت اچھے بنتے ہیں، کلپس اتنے بڑے ویڈیو میں، اور کئی چیزیں کام کی ہوتی ہے آپ کے ویڈیوز میں، اور وہ کلپ بنا کے اپلوڈ کیے تو بہت لوگ کو بہت فائدہ ہوگا. اور آپ نے کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا، ایک چھوٹی سی 5-10 منٹ کی ویڈیو دعوت کے لیے پورے تمام اہل سنت کی علماء کو. انشاءاللہ ابھی تو محرم جا رہا ہے نا، ابھی تو عاشورہ جا رہا ہے، ابھی تو نہیں بنا سکتے. جی محرم کے بعد یہ جو شیعوں میں جو ناصبی ان کے خلاف شکریہ بہت بہت. یا علی مدد. خدا حافظ. یا علی مدد. یا علی مدد. ہمیں پتہ ہے، ہمیں بہت تجربہ ان کاموں میں، وہ آنے والا کوئی نہیں آئے گا، وہ بنا بھی نہیں آئے گا، لیکن بنائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم، بات کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم. علیکم السلام، بات کریں. میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ میں نے یہ سنا ہے اور میں نے یہ نہج البلاغہ میں پڑھا بھی ہے کہ حضرت علی کو جو ہے وہ آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ پتہ تھے.
تو اس بارے میں مجھے تھوڑی سی آپ وضاحت کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں بالکل کچھ نہیں پتا، اور یہ جب لائن میں پڑھتی ہوں اکثر نہج البلاغہ میں تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھی بات ہے، آپ سنیے، تو بس یہی سب ٹھیک ہے نا، بہت مہربانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو بہت علم دیا ہے۔ اب ان کے علم کے کتنے دروازے ہیں، ان کے علم کے کتنے ابواب ہیں، وہ خود اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں۔ آسمان کے بہت اسرار ہیں، خلقت کے بہت اسرار ہیں، کتنی مخلوقات ہیں جو دنیا میں رہتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، اور کتنے اللہ نے عالم بنائے ہیں، دنیا بنائے ہیں ہزاروں کے تعداد میں، وہ ہم نہیں جانتے۔ بھائی میں اس حدیث کی زیادہ شرح نہیں کر سکتا، وہی جو آپ نے سنا میں نے سنا وہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے علم کا اندازہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، تو یہی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات